بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے۔ نام آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، جس میں سرکار دو عالم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینے کا سفر شروع کر دیا۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا سفر 20 سے 25 دن تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ سفر 12 دن میں طے کیا۔ مدینے پہنچ کر آپ نے مدینے آنے اور جانے کے راستے بند کر دیے۔ آپ نے تمام حاس و عام کو اپنے ساتھ کھانے پہ بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے جاتے، مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے جن کی طرف اشارہ رسول اللہ نے کیا۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی۔ آپ نے مدینے کے حاکم کو فرمایا، کیا کوئی ایسے شخص ہیں جو اس دعوت میں شامل نہیں ہوئے؟ حاکم مدینہ نے جواب دیا، مدینہ میں رہنے والوں میں تو کوئی نہیں، ہاں مگر 2 مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں۔ وہ تمام دن عبادت کرتے ہیں، شام میں جنت القبا میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائرین بظاہر بہت عبادت گزار تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء۔ سلطان کی نظر یکدم اس چٹائی پہ پڑی جس کے نیچے انہیں فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ سپاہی نے بتایا یہ سرنگ نبی مکرم کی قبر انور پہ جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر حیض و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سلطان نے دونوں زائرین سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ آج محمد کا غلام تمہاری گردنیں اڑائے گا۔ حیل و حجت کے بعد پتہ چلا وہ دونوں یہودی تھے۔ انہیں حضور کا جسم اطہر نکالنے کا کام سونپا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے دونوں کے سر تن چدا کر دیے۔ اب سلطان روتے جاتے اور کہتے جاتے، واہ میرا نصیب کہ دنیا میں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اس غلام نور الدین زنگی کو چنا گیا۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔